بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تین سیبوں نے دنیا کو بہت بدل کے رکھ دیا۔ ان میں سے ایک ایپل ہے ایڈمز ایپل، دوسرا ایپل ہے نیوٹنز ایپل، تیسرا ہے اسٹیو جابز ایپل۔ یہ تین ایپلز ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور یہ جو تیسرا ایپل ہے اسٹیو جابز ایپل، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ اتنا قیمتی ایپل ہے کہ اس سیب کی قیمت، اس ایپل کی قیمت، اس کی جو ورتھ ہے، اس کمپنی کی جو ورتھ ہے، اس ٹائم دنیا کے اندر کوئی 2242 بلین ڈالر کی ورتھ ہے۔ اور اس سیب کو، اس ایپل کو امریکہ نے دنیا کے مختلف حصوں کے اندر وہ شیئر کیا، اور اس کا سب سے زیادہ جو شیئر ہے وہ لفٹ کیا ہے چائنا نے۔ اور چائنا نے اتنا زیادہ وہ ایپل کھایا کہ کھا کے تنومند ہوا، اور بہت ہی زیادہ اس سے اس نے فائدے اٹھائے، اور ابھی اس سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے بھارت۔ اب جب بھارت فائدہ اٹھانے جا رہا ہے تو اگر بھارت اس سے بینیفیشری ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ پاکستان؟ پاکستان کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتا؟ پاکستان کا بھی تو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا بھی تو امریکیوں کے اوپر حق ہے۔ جیسے ابھی پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی دنیا کا جو سرچ انجن ہے گوگل، اس کا آفس جو ہے وہ کھل رہا ہے، SECP والوں نے بھی اس کی کنفرمیشن کی ہے۔ تو اگر وہ پاکستان کے اندر وہ آ سکتا ہے تو اس کی جو اسمبلنگ ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جو بڑی کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کا طور طریقہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جدھر چیپ ان کو لیبر ملتی ہے اور وہ جدھر سکلڈ لیبر موجود ہوتی ہے، وہ ادھر جا کے اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹس لگاتے ہیں اور پھر اپنی پروڈکٹس کو بناتے ہیں۔ تو یہی کام ایپل نے کیا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ایپل جت ملکوں میں جا کے کام کر رہی ہے، آئی فون کی جو کمپنی ہے، ان میں سب سے زیادہ یہ چائنا کے اندر انہوں نے اپنا پلان لگایا ہوا ہے۔ چائنا کے ساتھ تائیوان، تھائی لینڈ، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن اور پھر بھارت۔ ان ملکوں کے اندر جو ایپل ہے، ایپل کی بیسیکلی جو بڑی بڑی پروڈکٹس ہیں نا، جیسے ایپل کی واچ ہے، ایپل کا آئی فون ہے، ایپل کا آئی پیڈ، آئی پوڈ، میک، یہ ان کی پروڈکٹس ہیں، اور ان کو یہ بناتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں جا کے، اور ابھی یہ کام دے رہے ہیں بھارت کو۔ اور بھارت کا جو چنائی شہر ہے اس کے اندر تو یہ 2017 سے یہ اسمبل ہو رہا ہے، اور سنگل ڈیجٹ تک اس کی اسمبلنگ ہو رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو پرسنٹیج ہے سنگل ڈیجٹ سے بڑھا کر 40 سے 45% جو ایپل کی پروڈکٹس ہیں وہ بھارت کے اندر وہ اسمبل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فاکس کون کمپنی ہے تائیوان کی، جو چائنا کے اندر وہ کام کرتی ہے، ایپل آئی فون کو وہ اسمبل کرتی ہے، وہ چائنا کے اندر چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ہی سخت پابندیاں آ گئی ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ انہوں نے ریسٹرکشنز لگا دی ہیں۔ تو وہ ریسٹرکشنز ایک وجہ ہے، دوسری وجہ جو 3 لاکھ جو امپلائیز ہیں فاکس کون کے جو ادھر کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ویجز بڑھانے کے لیے اور دیگر مراد کے لیے پروٹیسٹ بھی کیا ہے۔ تو اس سے بھی تنگ آ کر، اور اس سے سب سے بڑی وجہ جو ہے، امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے ایپل کی پروڈکٹس ابھی چائنا کے اندر بنائے، اور چائنا کو مزید وہ پیسہ ادھر مہیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ جو چائنا کے برابر جو اس کا رائیول ہے، جو چائنا کو ادھر کاؤنٹر کر سکتا ہے، وہ ہے بھارت۔ تو بھارت کے ساتھ تو ہم نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کی ہوئی ہے، تو یہ اگر ساری کی ساری چیزیں بھارت میں شفٹ ہو جائیں گریجولی تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس امریکہ کا انفلوئنس اس لیے ہے ایپل کے اوپر کہ یہ کمپنی جو ہے یہ کیلیفورنیا کے اندر 1976 1 اپریل 1976 کو اسٹیو جابز نے امریکہ میں بنائی ہے۔ اسٹیو جابز جو کالج کا ڈراپ آؤٹ تھا، اس بندے نے یہ کمپنی بنائی ہے، اور یہ بہت ہی دنیا کی ون آف دا ریچسٹ کمپنی ہے دنیا کے اندر۔ ایپل اس وقت سب سے زیادہ ویلیوبل کمپنی ہے، اور ایپل کا اگر ہم گوگل کے ساتھ کمپیریزن کریں نا، یہ جو گوگل کمپنی ہے، تو گوگل کے جو یوزرز ہیں اس ٹائم وہ ہے 4.3 بلینز،
جبکہ ایپل کے جو یوزرز ہیں وہ 1.6 بلینز ہیں، اور ان کے کرنٹ جو ایسٹس ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں تو ایپل کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ $118 بلین ہے اور گوگل کے $177 بلین ہے۔ اس کی ایپل کی جو لائبلٹیز ہیں وہ $127 بلین کی ہیں، گوگل کی $61 بلین کی ہیں، اور یہ ایپل جو ہے دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز میں سے ایک ہے۔ سب سے جو بڑی کمپنی ہے دنیا کی وہ ہے والمارٹ، اور اس کے بعد ہے چائنا پیٹرولیم، اس کے بعد ایمیزون، اس کے بعد پیٹرو چائنا، اس کے بعد 5واں نمبر آتا ہے ایپل کا۔ لیکن اپنی ویلیوبلٹی کے اعتبار سے یہ دنیا کی پہلے نمبر کی کمپنی ہے، اور اگر ہم ایمیزون کے ساتھ اس کا ہلکا سا کمپیریزن کریں تو ایمیزون کے جو ایسٹس ہیں وہ $1.2 ٹریلین ہیں، جبکہ ایپل کے جو ایسٹس ہیں وہ $2.4 ٹریلین ہیں۔ ان ٹوٹل جو ورتھ ہے اس کی وہ یہ ہے، اور یہ دنیا کی اتنی زیادہ بڑی کمپنی ہے۔ اور اس میں جو بات امپورٹنٹ ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر اگر یہ جا کے سارے اپنے پلانٹس لگا رہے ہیں تو اس سلسلے میں پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ امریکہ سے بات کرے کہ یہ جو آپ کی کمپنی ہے آپ اس کو ادھر شفٹ کرا رہے ہیں، آپ انڈونیشیا، ملیشیا، تائیوان، ویتنام ادھر جا کے ساری پروڈکٹس وہ اپنی یہ اسمبل کروا رہے ہیں، تو کچھ پاکستان کے اندر بھی اسمبل کرائیں۔ گو کہ وہ چائنا سے اٹھ کے ابھی بھارت جا رہے ہیں ایپل والے، گریجولی وہ شفٹ ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، تیز گاڑیاں، اس طرح کی سکلڈ جو وہ ان کے ٹیکنیشینز ہیں وہ بھارت میں نہیں، تو آہستہ آہستہ وہ بن جائیں گے۔ اگرچہ پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس طرح کی سکلڈ مین پاور نہیں ہے جس طرح کی چائنا میں ہے۔ اگر بھارت میں وہ گریجولی ان کو ٹرین کریں گے تو ہم بھی اس کو ٹرین کر لیں گے۔ اگر بھارت میں وہ 40 سے 50% اپنا آئی فون کو، ایپل کی جتنی پروڈکٹس ہیں اس کو اسمبل کرنے کے لیے جا رہی ہے ایپل کمپنی، تو پاکستان بھی بات کر سکتا ہے کہ بھائی کوئی 5 سے 10% آپ پاکستان سے بھی اسمبل کرائیں، کیونکہ ہم بھی آپ کے پارٹنر ہیں اور ہمیں بھی آپ تھوڑا سا شیئر دیں۔ تو یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز کے لیے کام کریں تاکہ پاکستان کے اندر روزگار آئے۔ اور جب ایپل کی کمپنی آتی ہے، اس طرح کی کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اس طرح کی کسی ملک میں جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اور ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں۔ جب بھارت میں یہ جائیں گے ایپل والے تو اس کے پیچھے اور بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جائیں گی۔ تو آپ یہ کہیں کہ اگر آپ دوسرے ملکوں میں وہ کر رہے ہیں، ادھر 5% ادھر آپ ابتدا تو کریں، جب ابتدا ہوگی تو اور بھی انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آئیں گی، جس سے پاکستان کے اندر اکنامک جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، آپ کی امپلائمنٹ کافی حد تک بہتر ہوگی۔ اور جہاں تک آئی ٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور یہ فری لانسنگ کے اندر شاید دنیا کا اس ٹائم بھارت کے بعد سب سے بڑا ملک ہے پاکستان۔ تو آپ اپنے یہ اس والی صورتحال کو امریکہ کے سامنے، ایپل کے سامنے یہ پریزنٹ کریں اور کچھ نہ کچھ اس کو اٹریکٹ کریں۔ یہ فارن منسٹری کا کام ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، اور جو ہماری امریکہ کی ایمبیسی ہے اس کا کام ہے، اور یہ جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز کے لیے کام کریں اور ان کو انشور کریں، سیکیورٹی اور باقی ساری چیزوں کے لیے ان کو ایشورنس دیں تاکہ وہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور پاکستان کے اندر آئیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔